ہر قسم کی تعریفات تسبیحات اللہ رب العالمین کے لیے، حکم الحاکمین کے لیے۔ درود و سلام پیارے پیغمبر ساقی کوثر شافی محشر سید الاولین والآخرین امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جن کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے ہادی رہبر اور رہنما بنا کر بھیجا ہے۔ عزیز بھائیوں، جس دور کے اندر اور جس معاشرے کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب قرآن حکیم کو نازل کیا تھا، وہ دور، وہ معاشرہ، اس معاشرے میں رہنے والے لوگ جو تھے بہت زیادہ بگڑے ہوئے لوگ اور زمین پر فساد کرنے والے لوگ، ایک دوسرے کا ناحق قتل کرنے والے لوگ، ایک دوسرے کا مال چھیننے والے لوگ سلامتی کے ساتھ، امن کے ساتھ بیت اللہ کا حج نہیں کر سکتے تھے۔ سفر ان کے لیے کٹھن ہوتا تھا، مشکل ہوتا تھا۔ اس معاشرے کو سنوارنے کے لیے، بہتر بنانے کے لیے اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب قرآن حکیم کو نازل کیا۔ اور یہ جو قرآن ہے، اس کا جو علم ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ زمر کے اندر، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اے ہمارے حبیب آپ فرما دیجئے کہ کیا اس کتاب کا علم رکھنے والے لوگ، وحی الہی کا علم رکھنے والے لوگ، اور وہ لوگ جو اس کتاب سے ناواقف ہیں، اس کا علم نہیں رکھتے ہیں، هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کیا کتاب کو جاننے والے اور نہ جاننے والے یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ رات اور دن برابر نہیں ہو سکتا ہے، روشنی اور اندھیرا جو ہے یہ برابری اختیار نہیں کر سکتا ہے۔ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ، ایک جگہ پہ چھاؤں ہے، ایک جگہ پہ دھوپ ہے، دونوں جگہوں کو برابر نہیں کیا جا سکتا۔ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، جیسے رات دن کی برابری نہیں ہے، روشنی اور اندھیرے کی برابری نہیں ہے، دھوپ اور چھاؤں کی برابری نہیں ہے، ایسے ہی اہل علم اور غیر اہل علم کی برابری ہو نہیں سکتی۔ اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ اس دنیا کے اندر محبوب جو چیز لگی وہ اسی کی کتاب کا علم ہے۔ اگر اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہوتی تو اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے، جیسے یہ فرمایا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے ہمارے حبیب آپ بھی دعا کیجئے کہ اے میرے رب میرے علم کے اندر اضافہ فرما، میرے علم کے اندر اضافہ فرما۔ میرے محترم بھائیوں، یہ جو تعلیم ہے، دنیا جہان کے اندر اس کا کوئی مساوی نہیں ہے۔ کوئی چیز اس کائنات کے اندر علم کی برابری نہیں کر سکتی۔ ایک دو مرتبہ میں نے درس کے اندر یہ مثال سنائی ہے، حدیث کے اندر آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب و غریب مثال دی ہے۔ فرمایا یہ جو کتا ہے یہ کتنا نجس جانور ہے، کتنا پلید جانور ہے۔ اذا بلغ الكلب في اناء احدكم فليغسله 7 مرات، اگر یہ کتا کسی کے برتن کے اندر منہ ڈال دیتا ہے تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس کو 7 مرتبہ دھونا ہے۔ پہلی مرتبہ یا آخری مرتبہ مٹی کے ساتھ دھونا ہے، اور جنس ایک ہی ہے۔ یہی کتا اگر اس کو معلم بنا کر، یعنی اس کو شکار کرنے کی تعلیم دے کر اس کو چھوڑا جاتا ہے اور یہ شکار کرتا ہے، شریعت کیا کہتی ہے؟ وہ شکار حلال ہے۔ تو شریعت نے یہ نہیں کہا، صرف ایک شرط لگائی ہے، اس شکار سے یہ خود نہیں کھائے تو وہ شکار حلال ہے۔ کیوں؟ اس کتے کو تعلیم دی گئی۔ یہ تعلیم کا فرق ہوتا ہے۔ دیکھیں صرف ایک ہی چیز ہے کہ جب آپ نے اس کو تعلیم دے کر اس کو شکار کرنا سکھا کر جانور کی طرف چھوڑ دیا ہے اور اس نے وہ شکار کیا، اس میں سے کھایا کچھ نہیں ہے، فرمایا وہ شکار حلال ہے۔ حالانکہ جو شکار کرتا ہے
کتا جو شکار کرتا ہے اس کے دانت کتنی مضبوطی سے اس کے اندر پیوست ہوتے ہیں، وہ اپنے ہاتھ پاؤں سے شکار تھوڑی کرتا ہے، اپنے منہ کے ساتھ اس شکار کو قابو کرتا ہے۔ شریعت نے یہ تو نہیں کہا کہ اس گوشت کو 7 مرتبہ دھونا ہے، پہلی مرتبہ یا آخری مرتبہ مٹی کے ساتھ دھونا ہے۔ گوشت کو مٹی کے ساتھ تو دھویا نہیں جا سکتا، شریعت نے نہیں کہا۔ فرق کیا ہے؟ یہاں تعلیم کا فرق ہے، اس کو معلم بنایا گیا۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اہل علم اور غیر اہل علم کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک بندہ وحی الہی کا علم رکھتا ہے، ایک کو علم نہیں ہے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کے جتنے انسان ہیں ان کو پیدا کیا صرف اپنی عبادت کے لیے۔ دنیا کے اندر جو کچھ ہے آسمان تک، حتیٰ کہ آسمان سے اترنے والی نعمتیں بھی جو ہیں ان کو پیدا کیا انسان کے لیے، انسان کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے۔ اور عبادت کے اندر جو سب سے بڑی چیز ہے وہ اللہ کی توحید ہے۔ اللہ کی عبادت کے اندر سب سے اعلیٰ اور افضل درجہ رکھنے والی جو عبادت ہے وہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا ہے، وہ اللہ کی توحید ہے، توحید الوہیت ہے، توحید ربوبیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، اس بات کی اللہ خود گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اور پھر کیا فرمایا؟ جس بات کی گواہی اللہ دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اس بات کی گواہی فرشتے بھی دیتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پہ اللہ نے فرمایا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، اس بات کی گواہی اللہ بھی دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اس بات کی گواہی اس کے فرشتے بھی دیتے ہیں، اور اس بات کی گواہی اہل علم بھی دیتے ہیں۔ یہ اہل علم کا مقام ہے کہ ان کی گواہی کو رب نے اپنی عبادت کا معیار ٹھہرا دیا ہے کہ اللہ کے عالم بندے جو ہیں وہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اور ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کے اندر ان لوگوں کے درجات بلند کرے گا جن کے پاس قرآن و سنت کا علم ہے اور وہ رب پر ایمان لے کر آئے۔ والذین اوتوا العلم، وہ لوگ جن کو علم دیا گیا، درجات، اللہ ان کے درجات دنیا میں بھی بلند کرے گا، آخرت کے اندر بھی بلند کرے گا۔ دنیا آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ اہل علم کے درجات کو بلند کرے گا۔ میرے عزیز بھائیوں، ساری زندگی انسان کس چیز کے اندر گزار دیتا ہے؟ کس چیز کو حاصل کرنے میں، کس چیز کو پانے میں انسان ساری زندگی بسر کر دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب، یہ جو دنیا کی زندگی ہے اللہ فرماتے ہیں یہ صرف کھیل کود ہے، یہ دل لگی ہے، کھیل کود کا سامان ہے، یہ تماشا ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، جو آخرت کی زندگی ہے در حقیقت حقیقی زندگی وہی زندگی ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ انہیں علم ہوتا، عَلِمَ يَعْلَمُ عِلْمًا فَهُوَ عَالِمٌ، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ یہ علم رکھتے ہوتے، کاش کہ یہ جانتے ہوتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے تو دنیا کی مثال دے کر صحابہ کرام کو سمجھایا تھا۔ جب آپ علیہ السلام بازار سے گزر رہے تھے، صحابہ کرام کو کیا کہا کہ میرے صحابہ یہ بکری کا مرا ہوا بچہ پڑا ہوا ہے، اس کو کون 1 درہم کے بدلے خریدے گا؟ صحابہ کرام کہنے لگے اللہ کے نبی اس کو 1 درہم کی کیا بات ہے، اس کو تو ہم ویسے بھی نہیں خریدیں۔ یا رسول اللہ اگر یہ صحیح سلامت ہوتا تو اس میں پھر بھی عیب تھا، اس کو تو پھر بھی کسی نے نہیں خریدنا تھا۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ لَلَدُّنْيَا فَوَاللَّهِ لَلَدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی قسم، اللہ کے نزدیک دنیا اس سے بھی زیادہ حقیر ہے جس کو تم اپنی نظروں میں حقیر سمجھ رہے ہو، اس سے بھی زیادہ حقیر ہے۔ میرے محترم بھائیوں، ہم اپنی صلاحیتیں کدھر صرف کر رہے ہیں؟ ہم کیا سیکھ رہے ہیں؟ اپنے بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں؟ ہم کن علوم کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ اللہ کی قسم، قرآن و سنت کا اگر علم ہے تو مسلمان کی ترقی مشروط ہے قرآن و سنت کے ساتھ۔ قرآن و سنت سے باہر نکل کر مسلمان کہے میں ترقی کر لوں گا، کبھی بھی نہیں یہ ترقی کر سکتا۔ ایک مسلمان کی ترقی کا راز ہی قرآن و سنت کے اندر ہے۔ نبی علیہ السلام کے پاس مثالیں تو شریعت نے دے دی۔ ایک صحابی آئے، آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ یہ میرا بھائی آپ کے پاس ادھر
علم سیکھتا ہے مسجد نبوی کے اندر، جو نبی علیہ السلام نے اصحاب صفہ کے نام سے ایک یونیورسٹی قائم کی ہوئی تھی، کہا یا رسول اللہ یہ ادھر علم سیکھتا ہے، گھر کے کام کس نے کرنے، کھیتی باڑی کس نے کرنی ہے، جانوروں کا خیال کس نے کرنا ہے، یہ محنت مزدوری اور گھر میں کچھ لانا اور گھر کا کچن چلانا یہ کس نے کرنا ہے؟ اگر یہ سارا دن اور رات یہیں پہ بیٹھا رہے ہم اپنا گھر کہاں سے چلائیں گے؟ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ میرے صحابی شاید کہ تم کو بھی اس کی وجہ سے رزق مل رہا ہو، شاید کہ تم کو بھی اس کی وجہ سے ہی اللہ رزق دے رہا ہو، اس کے علم سیکھنے سے، اس کے قرآن سیکھنے سے، اس کے حدیث سیکھنے سے، وحی الہی کا علم سیکھنے سے شاید کہ اللہ تم کو بھی اسی کی وجہ سے رزق دے رہا ہو۔ سب سے بڑی قوت اور پاور اگر اس دنیا کے اندر ہے تو وحی الہی کے علم کی، اللہ کی کتاب کے علم کی اس دنیا کے اندر سب سے بڑی پاور ہے، سب سے بڑی قوت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوتی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام گھبرا گئے، پریشان ہو گئے۔ آپ گھر میں آئے ہیں، آپ نے فرمایا زملونی دسرونی، میرے اوپر کمبل اڑا دیجئے، چادر اڑا دیجئے، مجھے خوف محسوس ہو رہا ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے، زملونی دسرونی۔ جب نبی علیہ السلام کچھ آرام کرتے ہیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا معاملہ کیا پیش آیا؟ آپ نے غار حرا کا سارا نقشہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے سامنے رکھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر جاتی، ورقہ بن نوفل کے پاس جا کر نبی علیہ السلام نے سارا واقعہ سنایا کہ ایسے میرے پاس ایک فرشتہ آیا ہے، اس نے مجھے کہا ہے اقرا، تو میں نے آگے سے کہا ما انا بقارئ، اس نے مجھے پھر دبایا اور پھر کہا اقرا، میں نے پھر کہا ما انا بقارئ، اس نے مجھے پھر دبایا اور پھر کہا اقرا، میں نے پھر کہا ما انا بقارئ، وہ مجھے کہتا رہا آپ پڑھیے، آپ نے فرمایا میں پڑھنے والا نہیں، ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں، پھر مجھے دبایا ہے، پھر اللہ کے نبی علیہ السلام پہ خوف تاری۔ ورقہ بن نوفل نے کیا کہا تھا؟ ورقہ بن نوفل نے کہا تھا کہ کاش، اس نے کہا یہ تو وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ آیا تھا وہی لے کر، یہ تو وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ پہ آیا تھا، اور کاش میں اس وقت زندہ ہوں، اور کاش اللہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھے جب آپ کی قوم آپ کو مکہ شہر سے نکالے گی۔ نبی علیہ السلام پریشان ہو گئے، آپ دیدہ ہو گئے، آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے کہ یہ مکہ اور مکہ والے مجھے مکہ سے نکالیں گے، ایسے کیسے ممکن ہے؟ مکہ والے مجھے مکہ سے نکال دیں گے۔ کہا کہ کاش اس وقت میں زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو مکہ سے نکالے گی۔ پہلی وحی نازل ہوئی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام خود پریشان ہیں، اور آپ پر ایمان لانے والے چند ایک صحابہ کرام جن کو مکہ کی سرزمین پر مارا جاتا ہے، پچھاڑا جاتا ہے، اور واللہ یہ اسلام کی ابتدا ہے۔ دیکھیں اسلام کی ابتدا ہے کہ ہرقل اپنے تخت کے اوپر اپنے دربار کے اندر براجمان ہے، اور ابو سفیان سے سوال کرتا ہے، کہتا ہے اس نبی کے بارے میں بتلاؤ، اس کی اطاعت کس نے اختیار کی ہے؟ کیا تم میں سے کمزور لوگوں نے اس کا ساتھ دیا ہے، اور جو وڈیرے چودھری نواب زادے ہیں انہوں نے اس کی تکذیب کی ہے؟ کہا ایسے ہی ہے، جو ہمارے کمزور لوگ ہیں انہوں نے محمد رسول اللہ کی اطاعت کی ہے، ان کو اپنا رسول، ان کو اللہ کا رسول ماننا ہے، ان کو سچا نبی ماننا ہے۔ کمزور لوگوں نے ان کی اطاعت کرنی شروع کر دی، ان پہ ایمان لے آئے۔ تو ہرقل نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا کہ وہ جو پیغمبر مکہ میں آیا ہے ان قریب جس تخت کے اوپر میں بیٹھا ہوا ہوں، جہاں پر یہ میرے دونوں قدم لگے ہوئے، جہاں پر یہ دونوں میرے قدم ہیں، اس نے کہا ان قریب وہ پیغمبر اس تخت کا بھی مالک ہو۔ اور مکہ کے اندر حالت کیا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام خوف زدہ ہو گئے پہلی وحی کے آنے کے اوپر، صحابہ کرام پریشان ہیں، اور ادھر ہرقل کا عالم کیا ہے کہ وہ نبی علیہ السلام سے خوف کھا رہا ہے، وہ کانپ رہا ہے۔ ادھر بات ہو رہی ہے کہ آپ کو مکہ سے نکال دیا جائے گا، ادھر جو ائمۃ الکفر ہے وہ اپنے دربار کے اندر بیٹھا ہوا اللہ کے رسول علیہ السلام کے لشکر سے خوف کھا رہا ہے۔ میرے عزیز بھائیو، یہ کتاب و سنت کی طاقت ہوتی ہے، یہ اللہ کے علم کی قوت ہوتی ہے کہ بڑے بڑے بادشاہ، جب ابو سفیان مکہ میں آیا تو اس نے کہا واللہ انہ یخافہ بنو الاسفر، وہ کہتا ہے اللہ کی قسم میں نے بنو اسفر بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا ہے کہ وہ اس پیغمبر سے خوف کھا رہے ہیں، وہ لرزرا رہے ہیں،
لرز رہے ہیں اپنے تختوں کے اوپر، ڈر رہے ہیں کہ اس پیغمبر کا لشکر ہمارے پاس آئے گا، ہماری حکمرانیاں ختم ہو جائیں۔ واللہ سب سے بڑی طاقت قرآن و سنت کی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی مثال دے کر کہا، صحیح مسلم کی حدیث، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قرب قیامت جب مسلمان قسطنطنیہ کو فتح کریں گے، مسلمانوں کا امیر قسطنطنیہ کے پاس کھڑا ہو کر اللہ اکبر کہے گا اور قسطنطنیہ کی پہلی دیوار گر جائے گی، پھر وہ اللہ اکبر کہے گا، قسطنطنیہ کی دوسری دیوار گر جائے گی، پھر وہ اللہ اکبر کہے گا، سارے کا سارا قسطنطنیہ شہر فتح ہو جائے گا۔ یہ قرآن و سنت کا جو علم ہے، یہ اس کی طاقت ہے، یہ اس کی قوت ہے، یہ اس کی پاور ہے۔ مسلمان کی ترقی کا راز بھی واللہ قرآن و سنت کے اندر ہے۔ اگر مسلمان کہے کہ قرآن و سنت کو چھوڑ کر میں ترقی کر سکتا ہوں، مسلمان غدار تو کہلوا سکتا ہے، بن سکتا ہے، مگر ترقی نہیں کر سکتا۔ آج کل کے مسلمانوں کی حالت دیکھ لیں۔ یہ چند دن پہلے امریکی صدر جو بائیڈن سے ایک مسلمان شہری پاکستان کا ایک مسلمان پاکستان کا رہنے والا، وہ اسے ایوارڈ لے رہا ہے۔ کس چیز کے ایوارڈ لے رہے ہیں؟ واللہ ان لوگوں کو سمجھ نہیں آتی ترقی ہے کیا۔ یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کی نیشنالٹی مل جائے شاید یہی ترقی ہے۔ وہ اس سے ایوارڈ لے رہا ہے۔ ایوارڈ کس چیز کا لے رہا ہے؟ بڑی محفل لگی ہوئی ہے، ایوارڈ لے رہا ہے، اس کے کارنامے ان کو سراہا جا رہا ہے۔ پہلے نمبر کے اوپر یہ اس نے امریکی قانون کو پڑھا ہے، اس نے امریکی قانون کو پڑھا ہے۔ دوسرے نمبر کے اوپر اس کے 3 بیٹے امریکی فوج کے اندر ہیں، اور کہنے والا کہتا ہے کہ اس کا ایک بیٹا جو امریکی فوج میں کیپٹن تھا، وہ عراق کی جنگ کے اندر اس نے امریکہ کے لیے اپنی جان قربان کر دی ہے۔ اگر اس بندے کو علم ہوتا، عراق شام یہ کیا ہے؟ یہ انبیاء کی سرزمین ہے۔ ارض المحشر یہ شام، میدان محشر بھی مسند احمد کی حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میدان محشر بھی شام کی سرزمین پہ لگے گا، میدان محشر بھی شام کی سرزمین پہ لگے گا۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا فرشتے لوگوں کو لے کر جا رہے ہوں گے، جو نہیں جائیں گے فرشتے ان کو مار کر وہاں پر گھسیٹ کر لے کر جائیں گے۔ یہ انبیاء کی سرزمین ہے، وہاں پر امریکہ آیا ہے۔ اور قتل عام کن کا ہوا ہے؟ 16 لاکھ عراقیوں کو شہید کیا گیا عراق کی سرزمین کے اندر، اور شہید کرنے والا کون تھا؟ امریکہ۔ اور یہ مسلمان ایوارڈ کس چیز کے لے رہے ہیں؟ اسے قرآن و سنت کی تعلیم نہیں ہے کہ میں ائمۃ الکفر سے ایوارڈ لے رہا ہوں، میرے تو ایمان کا جنازہ نکل گیا۔ یہ کون سا منہ لے کر حوض کوثر پر جائے گا قیامت کے دن؟ یہ اللہ کے دربار میں اپنا کیا نامہ اعمال پیش کرے گا کہ میرے دامن میں کیا، میرے پاس کیا ہے؟ میرے محترم بھائیوں، واللہ یہ علم ہے جو انسان کے اندر نکھار پیدا کرتا ہے، یہ علم ہے جو انسان کو تقویت دیتا ہے، یہ علم ہے جو انسان کو شعور دیتا ہے، یہ علم ہے جو اللہ کی پہچان کرواتا ہے، یہ علم ہے کہ جس پر عمل کرنے سے انسان کا دل جو ہے یہ مطمئن رہتا ہے، یہ علم ہے کہ جس کی دولت سے انسان فتنوں کا مقابلہ کر سکتا ہے، فتنوں کے اندر بھی اپنے ایمان کو بچا سکتا ہے قرآن و سنت کے علم کی وجہ سے۔ واللہ اگر قرآن و سنت کا علم نہیں ہے انسان کے پاس کچھ بھی نہیں۔ آپ بھائیوں کے سامنے میں نے خطبے کے آغاز کے اندر سورہ النمل کی آیت نمبر 38 تلاوت کی ہے۔ آیت نمبر 38 کے اندر کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے کو بیان کیا ہے کہ جب ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آ رہی ہے تو سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے کیا کہا؟ قال یا ایھا الملا ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین، کہ اے میرے حواریوں، میرے درباریوں، تم میں سے کون ہے جو ملکہ بلقیس کے تخت کو اٹھا کر میرے پاس لائے قبل اس سے کہ وہ میرے پاس آ جائے مطیع اور فرما بردار ہو کر؟ کون ہے جو اس کے عرش کو، اس کے تخت کو میرے پاس لے آئے؟ ان کے میرے پاس آنے سے پہلے ان کے تخت کو میرے پاس لے آئے۔ کون ہے تم میں سے؟ قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جنوں میں سے ایک عفریت نے کہا، ایک سرکش نے کہا، ایک باغی نے کہا، اس نے کہا انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک، اے پیغمبر سلیمان اس تخت کو میں تیرے پاس لے کر آتا ہوں، مگر شرط ایک ہے۔ کیا ہے؟ کہ تو اپنی جگہ سے اٹھے گا اور مجھے اپنی جگہ پہ بٹھائے گا۔ اس نے پیغمبر کی عظمت کو جاننا ہی نہیں ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ دین کے علم اور دنیا کے علم کا فرق یہ ہوتا ہے،
جس کے پاس صرف دنیا ہی دنیا ہے، دنیا ہی دنیا ہے، آخرت کا علم نہیں ہے، واللہ اسے نہ اللہ کا خوف رہتا ہے، نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کا خیال رہتا ہے، نہ پیغمبر کی عظمت کا خیال رہتا ہے۔ ادھر یہی وہ عفریت ہے جنوں میں سے، وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میرے پاس طاقت ہے، قوت ہے، میں اس کو لے کر آ سکتا ہوں، مگر ایک شرط ہے کہ تو اپنی جگہ سے اٹھ اور مجھے بٹھا یہاں پہ۔ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، تو اپنی جگہ سے کھڑا ہوگا، یہ منصب مجھے دے گا، اس مقام پہ مجھے بٹھائے گا، وہ تخت تیرے پاس آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اہل علم سے کام لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اہل علم سے کام لیتے ہیں، وحی الہی کا علم رکھنے والے واللہ بندہ سوچ نہیں سکتا اللہ اپنے دین کا کون سا اور کتنا کتنا بڑا کام لے لیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قال الذی عندہ علم من الکتاب، اس بندے نے کہا جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اللہ کی وحی کا علم تھا، اس نے کہا انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، اے نبی سلیمان تیری آنکھ جھپکنے سے پہلے وہ تخت میں تیرے پاس لے آتا ہوں۔ فلما رآہ مستقرا، نبی سلیمان کی آنکھ جھپکنے سے پہلے اس بندے نے اس تخت کو اٹھایا اور پیغمبر سلیمان کے سامنے حاضر کر دیا۔ یہ ملکہ بلقیس کا تخت ہے۔ یہ اللہ نے اتنا بڑا کام کس سے لیا ہے؟ قال الذی عندہ علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ آج بھی جس کے پاس کتاب کا علم ہے واللہ وہ اپنے آپ کو حقیر نہ سمجھا کرے، وہ اپنے آپ کو کمتر نہ سمجھا کرے، وہ اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھے، یہ دنیا یہیں پہ رہ جائے گی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کو مثال دے کر سمجھایا، اے میرے صحابہ بتاؤ تم میں سے کون ہے جو صبح کے وقت بطحان یا عقیق وادی کی طرف جائے جو اونٹوں کی منڈی ہے، اور وہاں سے دو موٹی تازی خوبصورت اونٹنیاں اونچی کوہان والی خرید کر لائے، بغیر پیسے دینے کے، بغیر کسی گناہ کے، بغیر کسی رشتہ داری کو توڑنے کے؟ کون ہے؟ کون چاہتا ہے؟ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ یہ تو ہم میں سے ہر ایک کی چاہت ہے، ہم میں سے ہر ایک بندے کی چاہت ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لَأَن يَغْدُوَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ، تم میں سے کون ہے جو صبح کے وقت اللہ کے گھر کے اندر آئے اور ایک قرآن مجید کی آیت سیکھے؟ کون ہے تم میں سے جو صبح کے وقت اللہ کے گھر میں آئے قرآن مجید کی 2 آیات سیکھ لے، ان کو پڑھنا سیکھ لے، یہ سیکھ لے میں لکھا کیا ہوا ہے، صرف 2 آیات سیکھ لے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں 2 موٹی تازہ بلند کہان والی خوبصورت اونٹنیوں سے بہتر ہے اس کے لیے۔ اگر 3 سیکھ لے، نبی علیہ السلام نے تعداد بتائی، فرمایا اگر 3 سیکھ لے 3 اونٹنیوں سے بہتر ہے، اگر 4 سیکھ لے 4 سے بہتر ہے، 5 سیکھ لے 5 سے بہتر ہے، 10 سیکھ لے 10 سے بہتر ہے، 100 سیکھ لے 100 سے بہتر ہے۔ کون ہے؟ واللہ اس فضیلت والے عمل کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ دنیا یہاں پہ رہ جائے گی، اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث صدقۃ جاریہ ولد صالح او ولد صالح يدعو له۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں انسان دنیا سے جائے گا سارا کچھ یہیں پہ چھوڑ جائے گا، صدقہ جاریہ صرف 3 چیزیں، یا نیک اولاد ہے جو اس کے لیے دعا کر رہی ہے، کوئی پانی کا کنواں لگا گیا لوگ پانی پی رہے اس کو فائدہ مل رہا ہے، نیک اولاد ہے جو اس کے لیے دعا کر رہی ہے، اور تیسرے نمبر پہ کیا فرمایا؟ او علم ينتفع به، انسان ایسا علم سیکھ کر آگے کسی کو سکھا گیا ہے کہ لوگ اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں، لوگ فائدہ حاصل کر رہے ہیں اس سے۔ واللہ انسان کا سب سے بڑا سرمایہ یہی ہے۔ پچھلے خطبہ کے اندر ہم نے ایک حدیث بیان کی کہ جابر بن سلیم نبی علیہ السلام کے پاس آ کر کہتے ہیں اے حدیث یا رسول اللہ کے رسول مجھے کو وصیت کر دیجیے۔ نبی علیہ السلام نے ایک بات کی، فرمایا لا تسبن ھذا، کسی کو گالی نہ نکالنا۔ صحابی کہتے ہیں فما سببتہ بعدہ حر ولا عبد ولا بعیر ولا شادہ، صحابی کہتے ہیں میں نے یہ وصیت سننے کے بعد کبھی کسی کو گالی نہیں نکالی، چاہے غلام ہو یا آزاد ہو یا اونٹ ہو یا بکری ہو، میں نے کبھی نہیں کسی کو گالی نکالی۔ میں نے ایک جگہ پر فجر کی نماز کے بعد درس دیا، یہ حدیث بیان کی، ابھی میں حدیث بیان کرنے کے بعد درس ختم ہونے کے بعد میں اٹھا ہوں، آگے سے ایک شخص میری طرف آیا، آ کر مجھ سے سلام دعا کی، اور پہلی بات کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ جو آپ نے حدیث سنائی ہے نا کہ نبی علیہ السلام سے صحابی نے کہا کہ مجھے وصیت کر دیجیے، تو آپ نے وصیت کی کہ ساری زندگی کسی کو گالی نہ نکالنا۔ میں اللہ کے گھر میں یہ حدیث سننے کے بعد عہد کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں ساری اپنی زندگی اللہ کے گھر مسجد میں یہ عہد کر رہا ہوں کہ ساری زندگی کبھی کسی کو گالی نہیں نکالوں، ساری زندگی نہیں نکالوں۔ تو میرے محترم بھائیو، من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، واللہ یہ انسان کا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔
یہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے۔ اب جتنی زندگی اس کی باقی ہے اگر وہ اس عمل پر قائم رہا واللہ جتنا اجر اس کو ہے اتنا ہی اجر حدیث سنانے والے کو اللہ عطا کرے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، فرمایا من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، جس بندے نے کسی کی خیر پہ رہنمائی کر دی ہے، جتنا خیر کا وہ کام کرے گا رہنمائی کرنے والے کو اللہ اتنا ہی اجر دے گا، اتنا ہی اللہ اجر دے گا، کوئی اس سے کمی بیشی نہیں کی جائے گی، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، قرآن و سنت کا علم سیکھے۔ واللہ آخری حدیث سناتا ہوں، نبی علیہ السلام نے رحمت کی دعا دی ہے۔ آپ نے فرمایا نظر اللہ عمران سامیا نظر اللہ عمران سامیا مقالتی فحافظها ووعاها وعداها كما حافظها۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اے اللہ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھنا جس نے مجھ سے حدیث سنی، اس کو اپنے سینے میں محفوظ کیا، اس کو لوگوں تک پہنچا دیا، لوگوں کو سنا دیا۔ اے اللہ اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھنا، حشاش بشاش رکھنا، اس پہ اپنی رحمت کا نزول فرما دینا۔ جس نے مجھ سے ایک حدیث کی بات ہے، جس نے مجھ سے حدیث سنی اس کو اپنے سینے میں محفوظ کیا، فَأَدَّاهَا كَمَا حَفِظَهَا، جیسے اس نے حدیث سنی تھی، جیسے اس کو یاد کیا تھا ایسے ہی اس نے آگے پہنچا دیا۔ اللہ اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کے علم کے ساتھ جڑنے کی، اس کو حاصل کرنے کی، اس کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔